اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس۔ عزیزان محترم، سورہ حدید قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے اور سرنامہ کلام میں اس سورے کی 25ویں آیت کے ابتدائی جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے کئی موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے، لیکن میں اس آیت کے فقط ایک جز کی طرف اپنے محترم سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کی، ترازو نازل کی۔ ہم نے رسول بھیجے، ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے میزان نازل کی، ہم نے رسولوں کو معجزات دیے۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان عدل اور انصاف پر اپنے معاشرے کو چلا سکے۔ یعنی عجیب بات ہے، 1,24,000 انبیاء، بہت سی کتابیں، میزان، معجزات، ہدایت کا سلسلہ، یہ سب کیوں ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان عدل و انصاف پر اپنی زندگی کو گزار سکے۔ یعنی ظلم کے خلاف اس سے بڑی تحریک نہیں ہو سکتی کہ پروردگار عالم نے انبیاء نازل کیے عدل کے لیے، یعنی ظلم کی مخالفت کے لیے، کتابیں نازل کی عدل کے لیے کہ عدل قائم ہو، میزان نازل کی تاکہ عدل قائم ہو۔ اچھا دیکھیے، یہ جو ظلم ہے نا، تصور فقط یہ ہے کہ ظلم کے معنی ہے کسی غیر کے ساتھ وہ کام انجام دے دینا جو اس کے مناسب حال نہ ہو، یہ ہے ظلم کا مفہوم۔ کسی غیر کے ساتھ وہ کام انجام دینا جو اس کے مناسب حال نہ ہو۔ تو ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کہ جب دو ہوں جب ظلم ہوگا، یعنی ایک ظالم بنے ایک مظلوم بنے، جبھی تو ظلم ہوگا نا۔ یہ ہے عام تصور جو ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ بھائی جب کم سے کم دو ہوں جبھی ظلم ہوگا، ورنہ اگر اکیلا انسان پوری دنیا میں کھڑا ہوا ہو تو کیا ظلم کرے گا؟ لیکن انسان ظلم کے تصور میں اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ اکیلا بھی ظلم کر سکتا ہے، اور وہ ظلم ہے اپنی جان پر اور اپنے نفس پر۔ بھائی آپ دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو دوسرے پر حق تصرف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا نفس اور آپ کی جان جو آپ کو ودیعت کی گئی ہے، یہ امانت ہے اس کی۔ جب امانت ہے اس کی تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کریں۔ تو ظلم کے دو درجے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا، اپنے ساتھ ظلم کرنا۔ اچھا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اپنے اوپر ظلم کرنا یا اپنے ساتھ ظلم کرنا یہ فقط دین کی طرف سے ممانعت رکھتا ہے، نہیں، دنیا کے ہر معاشرے میں یہ دونوں ظلم اور ان دونوں کے خلاف ایجیٹیشن یہ رائج ہے۔ دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اب جانتے ہیں خودکشی دنیا کے بہت سے معاشروں میں ایک جرم ہے۔ بھائی میری چیز ہے، میری جان ہے، میں اسے رکھوں یا اسے طلب کر دوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن یہ وہ واحد جرم ہے نا کہ اگر کامیاب ہو جائے تو اس کی سزا نہیں ہے، اور اگر ناکامیاب ہو جائے تو پھر پکڑا جاتا ہے زندہ بچا۔ بھائی واحد جرم ہے ایسا۔ اچھا تو میری جان تھی، میں اسے ختم کر دوں، ہلاک کر دوں، توڑ دوں، پھوڑ دوں، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ تو نہیں، کیونکہ یہ جان آپ کو امانتاً دی گئی ہے۔ اب چاہے حاکم مانے یا نہ مانے، اس کے لاشعور میں یہ بات ہے کہ یہ جان میری اپنی ذاتی نہیں ہے، مجھے امانتاً چونکہ دی گئی ہے تو مجھے اتنا ہی حق تصرف ہوگا جتنا اختیار میں دیا گیا ہے۔
اور جو ہماری جیوزڈکشن سے ہمارے دائرے کار سے باہر ہے ہم اتنا حق تصرف استعمال نہیں کر سکتے. تو اب ان دونوں ظلموں کو ختم کرنے کے لیے پروردگار نے کیا کیا؟ ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے پیغمبر بھیجے اور وہ پیغمبر بھیجے بینات کے ساتھ. بہت ٹھنڈے دل سے سماعت کرتے جائیں. ہم نے پیغمبر بھیجے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. یہ بینات کیا ہے؟ یہ بینات ہے جمع بینے کی. بینے کے معنی کیا ہے؟ روشن دلیل، ایسی دلیل جسے رد نہ کیا جا سکے، ایسی دلیل جس سے حقیقت کھل کے سامنے آ جائے. مثلا کوئی شخص عدالت کے سامنے دعویٰ لے کے گیا، کوئی اپنا ایک دعویٰ، عدالت نے اس دعوے کو قبول نہیں کیا. دیکھیے میں فقہ اسلام کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. بینہ کیا ہے؟ عدالت نے اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا. وہ اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنے محلے سے دو انتہائی عادل، ثقہ، معتبر، مسلمان، متقی اور پرہیزگار شخصوں کو لے کے گیا، دو عادل گواہ، اور اس نے اپنے دعوے کے ثبوت میں ان دو عادل گواہوں کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا. اب فقہ اسلام کی اصطلاح میں یہ کہا جائے گا کہ عدالت پر اور اس کے دعوے پر بینہ قائم ہو گیا. تو اب بینہ کے معنی کیا ہے؟ بینہ اتنی روشن دلیل جسے جھٹلایا نہ جا سکے، بینہ ایسی واضح بات جس سے دعوے کی حقیقت سامنے آ جائے. تو پروردگار عالم نے تمام انبیاء و مرسلین کو بینہ دے کے بھیجا، اور اس بینے کو ہم اردو کی اصطلاح میں اور دین کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں. اچھا بھائی، بینہ کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ وہ روشن دلیل کہ جس کے بعد آپ کسی نبی کے دعوے کو جھٹلا نہ سکے، کسی نبی کے دعوے کی تکذیب نہ کر سکے. آج کے عہد میں ان معجزات کی حقیقتیں زیادہ واضح ہو رہی ہیں. بھائی کل کا واقعہ تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام اپنی بساط پر، اپنے قالین پر بیٹھ کر پرواز کرتے تھے. ہوائی جہازوں نے اس کے امکان کو بہتر بنا دیا، یعنی ذہنوں کے اندر روشن ہو گیا. ہوائی جہازوں نے بساط سلیمان کو روشن کیا، واضح کیا. اچھا یہ کل کا واقعہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیا. آج قرنیہ کی تبدیلی سے اندھے کو آنکھ دی گئی یا نہیں دی گئی؟ کل ایسا ہوا کہ مردے کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا، اور آج دل پر مالش کر کے، بعض متمدن ملکوں میں یہاں وہاں دل کو مالش کر کے کچھ دیر کے لیے مردے کو زندہ کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہ جاتا ہے. اچھا تو سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی کل کے بساط سلیمان میں اور آج کے ہوائی جہاز میں فرق کیا ہوا؟ کل کی بینائی عطا کرنے میں اور آج کے قرنیہ تبدیل کرنے میں فرق کیا ہوا ہے؟ سوچتے ایک بات. کل مردہ زندہ ہو گیا، آج ہم نے دل پہ مالش کر کے اسے زندہ کر دیا، فرق کیا ہوا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ جس کے اسباب معلوم ہو جائیں، جس عمل کے اسباب معلوم ہو جائیں، وہ عمل معجزے کے مشابہ تو ہوگا، معجزہ نہیں ہوگا. اور جس کے اسباب معلوم ہی نہ ہو سکے کہ یہ کس سبب سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، اسے معجزہ کہا جائے گا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اپنے محترم سننے والوں کی خدمت تک یہ بات جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی چاند پر پہنچ جانا اور ہے، چاند کو توڑ دینا اور ہے، سورج کی شعاؤں کو اسیر کر کے اس کی قوتوں کو استعمال کرنا اور ہے، سورج کو پلٹا لینا اور ہے، دور ترین سیارے پہ اتر جانا اور ہے، اور قاب قوسین پہ پہنچ جانا اور ہے. تو ہم نے اپنے پیغمبروں کو ایسے محیر العقول کارنامے دیے، ایسے محیر العقول اعمال و افعال عطا کیے کہ وہ روشن دلیل بن جائیں ان کے وجود پر، ان کی نبوت کے وجود پر. اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہی سے سلسلہ فکر آگے چلے گا. اچھا پیغمبروں کو کیا دیا؟ بینات دیے، اور بینات دے کے بھیج دیا. اب کیا نازل کیا؟ انزلنا معہم الکتاب والمیزان. ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب نازل کی، اور کیا نازل کی؟ میزان. میزان کے معنی ہے ترازو. یہ ذہن میں محفوظ رہے. کتاب آئی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور صحف بھی رسولوں پہ نازل ہوئے. کتابیں تو ہیں. اب تحریف شدہ ہی صحیح، توریت تو ہے، کتنی بھی اس میں انسانی ہاتھ نے تحریفیں کی ہوں، لیکن بہرحال توریت ہے، سامنے موجود ہے. انجیل ہے، زبور موجود ہے، اور یہ ایک بائبل کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اچھا اور انبیاء، ملاکی نبی، حبقوق نبی، یرمیاہ، یسیاہ، ان کے صحیح سے موجود ہیں. تو کتابیں تو ہیں.
کبھی آپ نے کسی امت میں سنا کہ میزان بھی موجود ہو کسی نبی کی؟ نہیں ہے. داؤد کی زبور تو ہے، داؤد کی میزان نہیں ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کی توریت ہے، موسیٰ کی میزان بنی اسرائیل میں کہیں محفوظ ہو؟ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، میزان نہیں ہے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے رسول پر کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کی. بھئی وہ میزان کہاں گئی؟ اچھا چلو وہ پچھلے نبی تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کی امتوں نے جیسے کتاب میں تعریف کی میزان کو توڑ کے پھینک دیا، لیکن ہمارا نبی جس کی کتاب محفوظ ہے، جس کا دین محفوظ ہے، اور جس کی کتاب اور جس کے دین کو قیامت تک محفوظ رہنا ہے، اس کی میزان کہاں گئی؟ اچھا اب آپ یہ کہہ دیں کہ جناب اس کی میزان تھی گم ہو گئی، تو بھائی ذکر تو آتا وہ نبی جس کے اعضاء کی ڈیٹیلز سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کے لہجے کے تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، جس کے اٹھنے بیٹھنے کے سارے تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، اس نبی کی کتاب تو ہے ہمارے پاس، میزان کی طرح ہے نا، قابل غور بات. اچھا تو اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں عدل کا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہوں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے رسولوں پر کتاب نازل کی اور کیا نازل کیا؟ میزان. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان دونوں کے سہارے انسان عدل پہ قائم ہو سکے. تو تنہا کتاب کافی نہیں ہے عدل پہ قائم ہونے کے لیے، تنہا میزان کافی نہیں ہے عدل پر قائم ہونے کے لیے. تو اب کتاب تو ہے پیغمبر کی، وہ میزان کہاں ہے؟ اچھا پھر رہی ہو نعوذ باللہ گم ہو گئی ہو تو کہیں کوئی ذکر تو آتا، کوئی سیرت ابن اسحاق میں لکھ دیتا، کوئی سیرت ابن ہشام میں ہوتا، کسی سیرت کی کتاب میں ہوتا کہ پیغمبر کی میزان تھی فلاں صدی تک رہی اور اب گم ہو گئی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ لفظ میزان کو لغت سے سمجھنے کی کوشش کی گئی. یہ جو سارا پرابلم کریٹ ہوا ہے نا، یہ مسئلہ جو پیدا ہوا اس کا سبب یہ ہے کہ لفظ میزان کو لغت کی کتاب سے سمجھنے کی کوشش کی گئی. وہ دقت طلب بات جو اس لفظ میں تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی. بھائی میزان ہے کیا؟ المیزان ما یوزن بہ، میزان اس شے کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کو وزن کیا جائے. اسے ذہن میں رکھیے گا. اس لیے ہمیں معنی سمجھنے کے لیے تو لغت کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن مفہوم تک جانے کے لیے ہم لغت کو ایک طرف رکھ دیں گے. اب یہ معنی معلوم کر رہے ہیں. المیزان کیا ہے؟ میزان ما یوزن بہ، جس کے ذریعے کوئی چیز تولی جائے. صحیح ہوگی بات؟ اچھا اب آپ نے ترازو بہت دیکھے ہوں گے، میزان کے معنی ترازو، اس پہ تولا جاتا ہے. یہ پتھر تلتے ہیں، نیلم ہے، ہیرا ہے، ان کے تولنے کی میزان الگ ہے، بڑی چھوٹی سی مختصر. اچھا اس میزان پر، اس ترازو پر آپ آٹا، دال یا چاول نہیں تولیں گے. اچھا تو آٹے کے لیے، دال کے لیے، چاول کے لیے ایک ترازو الگ سے چاہیے. بات بات ہوگی. ہیرے کے لیے، سونے کے لیے میزان الگ، اجناس کے لیے میزان الگ. اچھا روئی تولنے کے لیے میزان ہے، لوہا تولنے کے لیے ایک میزان ہے، لکڑی تولنے کے لیے ایک میزان ہے. اچھا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ساری میزانیں تو آپ نے گنا دیں، لیکن حقیقت میں میزان تو ایک ہی ہے. کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، لیکن میزان تو ایک ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو اب میں ایسی مثال دوں جس میں میزان تبدیل ہو جائے. بھائی نیلم کی میزان چھوٹی ہوگی لیکن 2 پلے تو ہوں گے، تولی جائے گی چیز اس کے اوپر. آٹے دال کی میزان ہوگی، لکڑی کی ہوگی، کوئلے کی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اب میں اپنے محترم سننے والوں سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے کسی روزنامے میں پڑھا کہ بلوچستان میں زلزلہ آیا. آپ نے ہی پڑھا ہوگا، آیا تھا نا؟ بلوچستان میں زلزلہ آیا. اس نیوز میں یہ ڈیٹیل تھی کہ اتنی طاقت کا زلزلہ تھا اور اس کا مرکز فلاں جگہ تھا. یہ طاقت کس میزان پہ آپ نے تولی؟ وہ ہیرے والی میزان کے اوپر، یا جس پہ آٹا تولتے ہیں اس میزان کے اوپر. تو طاقت کس میزان پہ تولی؟ تو کوئی میزان ایسی ہے جس پہ طاقت تلتی ہے. کسی میزان پہ آٹا تلا، کسی پر دال چاول تلے، کسی پر ہیرا تلا، کسی پر لوہا تلا، کسی پر لکڑی تلی، کسی پر زلزلہ تل گیا. اچھا بخار ہے، بھائی کتنا بخار ہے؟ کچھ ہے، 102 ہے، 99 ہے، 101 ہے. بھائی کس میزان پہ تول دیا آپ نے؟ تو یہ میزان اس زلزلے والی میزان سے الگ ہے نا. اچھا آپ ہوا کا دباؤ تولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ، پریشر ہوا کا اتنا تھا، ہوا میں نمی کا تناسب اتنا تھا. یہ میزان کون سی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہوا میں نمی بھی تل رہی ہے نا، اور اس کی بھی کوئی میزان مخصوص اور معین ہے. دیکھیے اب آپ مشاعرے میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں شاعر نے ناموضوع شعر پڑھ دیا. ناموضوع یہ موضوع جو ہے نا نکلا ہی وزن سے ہے، یعنی اس کا شعر وزن سے باہر تھا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ فقط جنس نہیں تلتی، فقط زلزلہ نہیں تلتا،
فقط ہوا نہیں تلتی، فقط بخار نہیں تلتا، لفظ بھی تلتے ہیں. لفظوں کی بھی ایک میزان ہے. اگر میری یہ بات واضح ہو رہی ہے تو مجھے یہیں سے آگے جانا ہے. اچھا، تو لفظوں کی ایک میزان ہے نا، اس کا نام ہے علم عروض. مثلا بحر مضارع مفاعل 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 مفاعل. پرانے اردو کے استاد شاعر نے کہا اپنے دوسرے استاد شاعر پہ اعتراض کرتے ہوئے کہ بحر حضج میں ڈال کے بحر رمل چلے تو بحر مضارع ہے، بحر حضج ہے، بحر رمل ہے، اور ان بحروں پر لفظوں کو تولا جاتا ہے، اور ان بحروں پر جو لفظ مطابق اتر آئے وہ شاعری کے معیار پہ صحیح اور موضوع قرار دیے جاتے ہیں. تو لفظوں کی بھی ایک میزان ہے. اچھا، اب عجیب بات یہ ہے کہ علم منطق ایک بڑا علم ہے دنیا کا. فلسفہ پڑھنے کے لیے یہ علم ضروری ہے، لاجک جسے انگریزی میں کہتے ہیں. عربی زبان میں اس علم کا نام ہے علم المیزان. اچھا، منطق کیا ہے؟ ذرا سا دو جملے منطق کے سلسلے میں سنتے جائیں. منطق اس علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے انسان کی فکر کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو فقط لفظ نہیں تلتے، انسان کی فکر بھی تلتی ہے. انسان کی فکر کو بھی وزن کیا جاتا ہے اور اس کے لیے میزان الگ ہے. تو اب اللہ نے انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کی. اب یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کس چیز کی میزان ہے. جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز کی میزان ہے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہے کیا. تو کیا تلنا ہے بھائی؟ توجہ رکھیے گا. تلنا کیا ہے؟ تو تلنا ہے اعمال کو. دیکھیں، لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم یہ چاہتے ہیں. ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور ان رسولوں کو معجزات دیے. ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، ان کے ساتھ ہم نے میزان نازل کی. بھائی کیوں نازل کی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو جائے. تو انسانیت کو عدل پہ قائم ہونا ہے نا. تو اب ایک ایسی میزان کی ضرورت ہے جس پر انسانی اعمال کو تول کے دیکھا جائے کہ کتنا عدل سے بڑھ گیا ہے، کتنا عدل سے گھٹ گیا ہے، یا عدل کے بالکل مطابق ہے. بات ہوئی نا. تو اب ایسے معیاری اعمال و افعال کا دنیا میں ہونا ضروری ہے جن کے اوپر ہمارے اعمال و افعال تولے جائیں. اس معیاری میزان کا نام ابھی میں روک رہا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے. لیکن ابھی فقط اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے کردار کو تلنا ہے میدان حشر میں. ہم نے نماز پڑھی، کیسی پڑھی، صحیح بھی ہے یا نہیں. تو کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے نا کہ اس کے مطابق اس کو منطبق کر کے دیکھ لیا جائے کہ صحیح ہے یا نہیں. اچھا، ہم نے زندگی گزاری، عدل کے ساتھ گزاری. اب عدل کا جو معیار خالق کی نگاہ میں ہوگا اس کے مطابق تھی یا نہیں تھی. تو اب ایک ایسے عادل کا مجسمہ ضروری ہے جس پر ہمارے عدل کو تول کے دیکھا جائے. مفسرین نے لکھا کہ اس میزان سے مراد خود قرآن ہے. الکتاب الذی هو المیزان. میں مان لیتا، میں اس تفسیر کو مان لیتا اگر بات پوری ہو جاتی. توجہ رکھیے گا. کہنے لگے کہ میزان سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اچھا، میزان کس لیے ہوتی؟ بھائی میں دکان پہ گیا اور میں نے ایک سیر چاول خریدا. دکاندار نے مجھے ایک پڈا اٹھا کے دے دیا، ایک تھیلے میں چاول بھر کے دے دیا. میں نے چیلنج کر دیا کہ یہ سیر بھر نہیں ہے، یہ تو 3 پاؤں ہے. اس نے کہا نہیں، یہ سیر بھر ہے. فیصلہ کیسے ہوگا یہ بتائیے؟ اختلاف ہو گیا نا دو میں. فیصلہ ہوگا کہ تول کے میزان پہ دیکھ لو، وہ جو بانٹ رکھا ہوا نا سیر بھر کا، اگر اس کے مطابق ہو جائے تو صحیح ہے دکاندار کی بات، اور اگر مطابق نہ ہو تو پھر میری بات صحیح ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو ترازو یا میزان اختلاف کو حل کرتی ہے. اگر قرآن سے اختلافات حل ہو جاتے تو ہم کہتے قرآن میزان ہے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اگر قرآن مجید سے اختلافات حل ہو جاتے تو ہم یہ مان لیتے کہ قرآن مجید میزان ہے. لیکن اب ہم کیا کریں کہ قرآن مجید کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. اچھا، حکم تو ہے قرآن میں نماز پڑھو. میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں اپنے طریقے سے، آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں، تیسرا آدمی اپنے طریقے سے پڑھ لے، کتنے اختلافات ہو جائیں گے. تو قرآن کے حکم میں چونکہ اجمال ہے اس لیے اس نے اختلاف کو رفع نہیں کیا. قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جس کا راستہ کھلا ہو، جو مستطیع ہو، جا کے خانہ کعبہ کا حج کرے. اچھا بھائی، میں اپنی مرضی سے کر لوں، آپ اپنی مرضی سے کر لیں، اختلاف تو ہو جائے گا. لیکن قرآن نے تو حکم حج دیا ہے، تفصیلات نہیں بتلائی، اجمال ہے. قرآن نے کہا آتو زکات دو. اب کیسے دو؟ نصاب کیا ہو، کتنے دنوں کے بعد زکات دو؟ کچھ نہیں ہے نا. تو اختلاف کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک تفصیل نہ ہو اجمال میں اختلاف کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو قرآن یہ کہہ کے رک گیا کہ اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. قرآن یہ کہہ کے رکا کہ تم نماز پڑھو. اب ایک ایسی میزان کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس میزان کو دیکھ کے نماز پڑھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مطابق قبول کی جائے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو.
اور پیغمبر اکرم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو، میزان میں ہوں، قرآن نہیں ہے۔ قرآن ثابت ہے، میں ناطق ہوں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے تم نماز پڑھو۔ تو کردار محمد عربی میزان ہے، ہر نبی کا کردار اپنے زمانے میں میزان، ہمارے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار وہ میزان ہے۔ اب میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھائی کس کا کردار میزان ہے؟ ہمارے رسول کا۔ کتاب قرآن، میزان کردار محمد، بات واضح ہے نا؟ اچھا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ بھائی اختلاف ہو گیا میرے اور آپ کے درمیان، میں کہتا ہوں شیر ہے، آپ کہتے ہیں نہیں 3 پاؤ ہے، چیز کیسے تلے گی؟ ترازو پہ تول لو۔ اچھا جو باٹ تھا نا، باٹ جو اس پہ وزن جو رکھا گیا ہے، وہ میں اپنے گھر کے اندر سے نکال کے لے آیا ایک لوہے کا ٹکڑا، آپ اسے تسلیم کریں گے؟ نہیں مانیں گے۔ ضروری ہے رفع اختلاف کے لیے کہ وہ باٹ سرٹیفائڈ ہو، تصدیق شدہ ہو۔ یعنی میں آپ کے باٹ کو نہیں مانوں گا، آپ میرے باٹ کو نہیں مانیں گے۔ رفع اختلاف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑی پاور، کوئی بڑی طاقت اسے سرٹیفائی کرتی ہو کہ یہ باٹ مستند ہے اور واقعا ایک سیر کا ہے۔ تو اب جس کے اعمال کو پروردگار عالم، جس کے کردار کو، جس کی پوری زندگی کو پروردگار عالم میزان بنا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قول اور عمل پر پروردگار عالم کی مہر لگی ہوئی ہو، قول اور عمل پر پروردگار عالم کی مہر لگی ہوئی ہو۔ بھائی یہی سبب ہے کہ انسان یا قول ہے یا عمل، میں آپ کی خدمت پہ عرض کر چکا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، اپنی پوری زندگی کو دیکھیے گا، اور ہر انسان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ چیک کرے، یا کرے گا یا کہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بھائی آپ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، سوئیں گے کریں گے، کام ہے، جاگیں گے کام ہے، اٹھیں گے کام ہے، ملازمت کریں کام ہے، جو کریں وہ کام ہے، بولے قول ہے۔ تو پوری زندگی انسان کی یا قول ہے یا عمل ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ قول رسول کے لیے سورہ نجم میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کا قول اس کی خواہش کا قول نہیں ہے، وحی الہی ہے۔ تو قول پہ مہر لگا دی، قول محمد پر مہر لگائی کہ وہ وحی الہی ہے۔ اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، رسول کہہ دو کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ تابع وحی الہی ہے۔ تو قول محمد وحی الہی، عمل محمد وحی الہی۔ تو اور انسان ہے کیا؟ یا قول ہے یا عمل ہے۔ تو جس کی پوری زندگی پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہو، وہاں خطا تو بڑی چیز ہے، لغزش کا بھی امکان نہیں ہے۔ بھائی بات تو بات ہو رہی ہے نا؟ یہی سبب ہے کہ پروردگار نے کبھی کردار رسول عربی کو میزان کہا، کبھی کردار رسول عربی کو اسوہ حسنہ کہا، کبھی کردار رسول عربی کو صراط مستقیم کہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔